جھپٹنا پلٹنا پلٹ کے چپٹنا پاکستان فضائیہ کا ترہ امتیاز ہے۔ 1965 کی جنگ کے جس میں باقی افواج کی طرح پاکستان ایئر فورس کا بھی بہت اہم کردار ہے، اور آج 7 سپٹمبر ہے کہ جس کو ہم اپنے انہی نوجوانوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مناتے ہیں۔ اور اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ ایک مہمان بھی موجود ہیں جو کہ ہیں فلائٹ لیفٹیننٹ منصم سعید۔ بہت شکریہ سر آپ کا کہ آپ نے ہمیں جو ہے ٹائم دیا۔ تو سر سب سے پہلے میں آپ سے جو کوشچن پوچھوں گی، آج کے دن کے حوالے سے ایک سپاہی کے لیے، ایک پاک ایئر فورس کے لیے کیسا یہ ڈے ہے؟ اگر ہم پاک فضائیہ اور پاکستان کی فوج پاکستان کی بات کریں، اسپیشلی پاک فضائیہ کی بات کریں، تو یہ ایک ریممبرنس کا دن ہے، ایک یادگار دن ہے جب 1965 کے دن، آج کے دن ہم لوگوں نے اپنے دشمنوں کے خلاف انتہائی بہادری کے ساتھ ایک جو جنگ کا آغاز کیا تھا۔ جنگ کا فارملی آج جو تھا سیکنڈ ڈے تھا، اور سیکنڈ ڈے ہی پاک فوج اور اسپیشلی پاکستان فضائیہ نے اپنی ایئر سپریورٹی قائم کی تھی، اور اس ایئر سپریورٹی قائم کرنے کے پیچھے ان کی ٹریننگ تھی، ان کی بہادری تھی، قوم کا ساتھ ہونا تھا۔ تو یہ صرف پاک فضائیہ کا دن نہیں ہے، یہ نہ صرف پاک فوج کا دن نہیں ہے، یہ ایک ہر اس انسان کا دن ہے جو اپنے آپ کو پاکستانی کہتا ہے، جس کا دل پاکستانی ہے۔ تو یہ ہماری پوری قوم کا دن ہے کہ ہم کیسے بہادری کے ساتھ کسی ایک کاز کے ساتھ ہم لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور وہ کاز کیا ہے؟ اس کاز کا نام ہے پاکستان۔ اوکے، ٹریننگ کی آپ نے بات کی ہے، تو اگر ہم ٹریننگ کی بات کریں، پہلے کی ٹریننگ میں اور اب کی ٹریننگ میں جو پہلے ایک پاک فضائیہ تھی اور وہ اب کی پاک فضائیہ، اس میں کیا ڈفرینس ہے یا کیا سملیرٹیز ہیں اور کیا جوش و جذبہ ہے؟ ٹائم بدل چکا ہے مگر جوش اور جذبہ ویسا ہی ہے، یا شاید اس سے بھی زیادہ ہے۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ہر جوان، ہر یونیفارم پہننے والے سپاہی کے اندر ایک نیا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ، ہر گزرتے دن کے ساتھ، کہ ہم کچھ کریں اس ملک کے لیے۔ کیونکہ جب سے آپ فوج جوائن کرتے ہیں، آپ کے دماغوں کے اندر چیز امبیڈ کی جاتی ہے، آپ کو سکھائی جاتی ہے، آپ کو پڑھائی جاتی ہے، ایگزامپلس کے ساتھ ہمارے کمانڈرز، ہمارے لیڈرز لیڈ کرتے ہیں، ایگزامپلس کے ساتھ آگے ہم فرنٹ پہ وہ ہوتے ہیں، پیچھے ہم ہوتے ہیں۔ تو ہمیں تو یہی چیز سکھائی جاتی ہے کہ بس جس دن بھی اس ملک کو، اس قوم کو، اس سرزمین کو، پاکستان کو ہماری ضرورت پڑے گی، ہم اپنی جانیں دینے سے دریغ نہیں کریں گے، ایک لمحے کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ There would be no second thought whenever this country would need us, and we have no doubt in that. نو ڈاؤٹ۔ لائک پاک جو فورس ہے، لائک ان کا پریشر ہینڈلنگ کا کس طرح کرتے ہیں؟ بے شک آپ لوگوں کی ایک اچھی سائیکولوجیکل ٹریننگ بھی ہوتی ہوگی اور دوسری ٹریننگس بھی ہوتی ہوں گی، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم لوگ انسان ہیں، لائک پریشر کہیں نہ کہیں ہم لے جاتے ہیں کسی بھی چیز کا، تو آپ پریشر ہینڈلنگ کیسے کرتے ہیں؟ پریشر ہینڈلنگ کے لیے میرا ماننا ہے کہ 2 چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کی ٹریننگ اس طرح سے کی جائے، سیکنڈ چیز بلیف، ایمان۔ یہ 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، یہ صرف ایک سپاہی کے لیے نہیں، یہ کسی بھی ایک انسان کے لیے۔ ٹریننگ جو ہے وہ تو پوری کر دی جاتی ہے، اس کی ضرورت فرام دی ویری فرسٹ ڈے ہم لوگوں کو جو چیز پڑھائی جاتی ہے، سکھائی جاتی ہے، ہماری ٹریننگ اتنی ریگولرس ہوتی ہے، ہمیں ہر ایک لمحے پہ، ہر سٹیپ پہ یہ چیز بتایا جاتا ہے کہ آج اس چیز کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے تو وہ دن جس دن ملک کو ضرورت ہوگی، وہ دن جس دن جنگ ہوگی، اس دن ہم ان تمام سختیوں کا مقابلہ کر سکیں گے جو اس لمحے ہمیں پیش آئیں گی۔ تو دوسری چیز جو میں نے ذکر کیا، ایمان، بلیف، فیتھ، دیٹ از سم تھنگ جو کہ ہمیں اسلام کی وجہ سے ملتا ہے، خدا پہ یقین کی وجہ سے ملتا ہے۔ تو وہ چیز بڑی ضروری ہے، اور الحمدللہ ہم ایک اسلامک ملک کے باشندے ہیں، اور ہماری افواج پاکستان میں بھی یہ چیز ہمیں بڑی بتائی جاتی ہے کہ جب بھی ہم نے فلائنگ پہ جانا ہے، جب بھی ہم نے کسی چیز کا آغاز کرنا ہے تو خدا کے بابرکت نام سے کیا جاتا ہے، اس کو ذہن میں رکھ کے کیا جاتا ہے کہ ہماری جو کاوشیں ہیں، ہماری جو چیز ہے وہ خدا کے لیے۔ اگر ہم اپنی جان دینا چاہیں گے تو وہ اس ملک کے لیے، بعد میں خدا کی ذات کے لیے پہلے ہے۔ تو وہ جو جذبہ ایمانی ہے، وہ چیز ہمیں جو ہے نا اس طرف جانے نہیں دیتی جہاں پہ ہمیں یہ چیز مشکلات پیش آئیں کہ ہمارے اندر کوئی سائیکولوجیکل سٹریس ہے، کام کا سٹریس ہے، یا جان جانے کا سٹریس ہے۔ یہاں کے کسی ایک جوان میں بھی یہ اس طرح کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ جب ملک کو ضرورت پڑے گی تو ہم ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے ہٹیں گے۔ اچھا، جیسے یہاں کا بچہ جو ہے وہ لائک آرمی کو جوائن کرنا چاہتا ہے، وہ نیوی ہو، وہ ایئر فورس ہو، وہ جون سی مرضی ہو، آپ کس جذبے کے تحت اس فیلڈ میں آئے؟
جذبے کے تحت آپ نے اپنے سوال کا جواب خود ہی اپنے مطلب سوال میں دے دیا ہے. یہاں کا بچہ جو ہے اس چیز سے بڑا فیسینیٹ ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے سامنے بے تحاشا اگزامپلز ہیں, بہت ساری مثالیں ہیں ہمارے لیڈرز کی, چاہے وہ 1948 کی جنگ ہو, 1965 کی ہو, 71 کی ہو, یا کارگل کی وار ہو. ہمارے شہید ہیں آرمی سے, ایئر فورس سے, نشان حیدر ملے ہوئے ہیں, بہت سارے میڈلز ملے ہوئے ہیں. میڈلز تو صرف وہ چیزیں جن کو ریکگنائز کیا گیا ہے. اس کے علاوہ بے تحاشا کتابیں اٹھائیں, آپ تاریخ کے اوراق پلٹیں, آپ کو بے تحاشا لیڈرز ملیں گے, کمانڈرز ملیں گے جنہوں نے ایگزامپل سیٹ کی ہیں. تو اگر میں اپنی بات کروں تو اگر میری فیملی میں, آئی واز دی فرسٹ ون ہو ہیز ایور جوائنڈ دی پاک فورسز ان مائی انٹائر فیملی. تو اس میں اگر میں بات کروں تو میں اپنے پیرنٹس کو سب سے پہلے اس مقام پہ ان کا ذکر کرنا چاہوں گا. میری مدر, انہوں نے بہت سپورٹ کیا, بڑا اچھا لگتا تھا ہمیں بچپن سے. مجھے خاص طور پہ, میں اکیلا بیٹا ہوں, تو مجھے بچپن سے یہ چیز بتائی. پھر میرے فادر, ان کی سپورٹ کے بغیر یہ کچھ ممکن نہیں تھا کہ انہوں نے مجھے کبھی اس چیز پہ رکاوٹ نہیں ڈالی کہ آپ یہ بنیں یا یہاں جائیں. آئی واز فری ٹو گو اینی ویئر, آئی واز فری ٹو ڈو, آئی واز فری ٹو چوز اینی فیلڈ. تو میرے پیرنٹس بہت پراؤڈ ہیں, اینڈ الحمد للہ اللہ کا بارہ بار شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی کہ میں اپنے پیرنٹس کے لیے اس فیلڈ میں آ کے یہ ایک سیکرٹ یونیفارم پہن کے ان کے لیے باعث فخر ہوں. نو ڈاؤٹ پیرنٹس کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر ٹریننگ کی بات کی جائے, ٹریننگ بہت سخت ہوتی ہے, سنتے رہتے ہیں, اگر ہم کہیں ویڈیوز وغیرہ بھی دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ, آپ سے ہم سننا چاہیں گے کہ ٹریننگ ہوتی کیسی ہے, کیا بہت سخت ہوتی ہے؟ ٹریننگ ہوتی ہے تو اس میں اوبیسلی عروج و زوال دونوں ہوتے ہیں, مشکلات ہوتی ہیں, آسانیاں ہوتی ہیں, خوشی کی گھڑیاں ہوتی ہیں. مگر ٹریننگ کی سب سے خوبصورت بات ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے سورس آف موٹیویشن بنتے ہیں. آپ کو جہاں ریگرس ٹریننگ, ڈیفیکلٹیز, مشکلات دی جاتی ہیں, وہیں پہ ہمیں اس طرح سے لیڈ کرنا سکھایا جاتا ہے, ہمیں ایک وجہ بتائی جاتی ہے کہ آپ کی یہ ٹریننگ کیوں ہو رہی ہے. تو جہاں پہ وہ مشکل آتی ہے وہیں پہ ایک مرہم بھی آ جاتا ہے کہ آج یوں کرو گے تو کل ملک کے لیے کچھ کر پاؤ گے. تو وہ جو ہوپ ہوتی ہے, وہ ایک جذبہ جو ہوتا ہے, وہ ہمیں اس چیز پہ مجبور کر دیتا ہے کہ ہاں اس لمحے کو ہم پاس کر لیں گے, یہ لمحہ گزر جائے گا. پھر ساتھی ہوتے ہیں ہمارے ساتھ, ہم ان کے ساتھ اچھا ٹائم گزر جاتا ہے. تو ٹریننگ میں تو بہت ساری مشکلات بے شک آتی ہیں, مگر اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ٹریننگ کا کوئی ایک چیز, کوئی ایک لمحہ, کوئی ایک سٹیپ ہمارے لیے رکاوٹ نہیں بنتا آگے بڑھنے کے لیے. نہ میرے لیے, نہ کسی ایک بھی جوان کے لیے جس نے افواج پاکستان کا چاہے جون سا مرضی یونیفارم پہنا ہو, چاہے وہ ہماری نیوی ہو, چاہے وہ ہماری آرمی ہو یا پاک فضائیہ ہو. اچھا, اگر کوئی بھی نوجوان اس فیلڈ کو کرنا چاہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے, کیا سٹیپس ہیں؟ سٹیپس میں تو سب سے پہلے میں تو اس چیز کا ذکر کروں گا کہ پڑھائی, آپ اپنی تعلیم پہ توجہ دیں, کیونکہ تعلیم کے بغیر کچھ نہیں ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ یہ یونیفارم پہن کے ہی آپ صرف اس ملک کی خدمت کر سکتے ہیں. یہ ایک سیکرٹ جاب ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا کرم ہے میرے پہ اور ان تمام لوگوں پہ جو یہ یونیفارم پہن کے اس ملک کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں. مگر there are so many heroes جو اس یونیفارم کے بغیر بھی اس ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں, چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں, چاہے وہ ہمارے سائنٹسٹ ہیں, ہمارے ٹیچرز ہیں, ہمارے پروفیسرز ہیں. ہر ایک کا اپنا ایک رول ہے. تو مگر ان سب کے لیے جو پری ریکویزٹس ہے, سب سے پہلے ایک اچھی تعلیم ہے. میں اپنے پیرنٹس سے بھی یہی ایک ریکویسٹ ہے, ان تمام جوانوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اپنی تعلیم پہ فوکس کریں, اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ جس وقت آپ کو اپنی ایک فیلڈ چوز کرنی ہو, آپ اس قابل ہوں کہ آپ اپنی مرضی سے جا سکیں. آپ کے لیے قسمت فیصلے نہ کرے, آپ اپنے فیصلے خود کریں. تو تعلیم بہت ضروری ہے. اس کے بعد دوسری بڑی چیز جس کا میں پہلے بھی ایک بار ذکر کر چکا ہوں, وہ جو خدا کی ذات پہ یقین ہے. خدا کی ذات پہ یقین کریں, آپ پوری کوشش کریں, اس کے بعد خدا پہ چھوڑ دیں. اور اس چیز میں مجھے کوئی شک نہیں ہے, اور کسی بھی سچے مسلمان کو اس چیز میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ جب آپ اپنی پوری کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہ چیز آپ کی جھولی میں ڈالے گا جس کے لیے آپ نے کوشش کی ہے. تو تعلیم اور کوشش اس جذبہ ایمانی کے ساتھ, خدا پہ یقین کے ساتھ کریں کہ جس چیز کی آپ کوشش کر رہے ہیں خدا تعالیٰ انشاءاللہ ایک دن آپ کو ادھر تک لے کے جائے گا. پھر وہ چاہے ایئر فورس کا یہ یونیفارم ہو, چاہے وہ ایک ڈاکٹر ہو, چاہے وہ ایک ہمارے کوئی پروفیسر ہوں جن کا کام نئی نسل کو سنوارنا ہے. اچھا, جب ہم کبھی پاک ایئر فورس کی بات کرتے ہیں تو ابھینندن کا ذکر جو ہے وہ ہمیشہ یاد رہے گا, تو اس آپریشن کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
کیا آپ اس کا پارٹ تھے؟ الحمدللہ آئی ہیو بین پارٹ آف دس آپریشن. اس چیز میں میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا کہ ہی ہیز بلیسڈ می ود دس اپرچونیٹی ٹو بی دا پارٹ آف دیٹ آپریشن آن دیٹ ڈے. کہ اور اپنے کمانڈرز کا جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا, اتنے جونیئر لیول پہ مجھے اس قابل سمجھا کہ وہ مجھے اس مشن پہ ساتھ لے کے جائیں. مگر اس کے ساتھ ہی میں یہ بات ضرور بتانا چاہوں گا کہ اٹ واز ناٹ ون پرسن. یہ ایک سنگل انسان کا کارنامہ نہیں تھا. یہ پاک فضائیہ شکل ضرور تھی اس سارے آپریشن کی, مگر یہ جو آپریشن تھا یہ ہماری قوم کے جذبے کی عکاسی کر رہا تھا کہ جب بھی کوئی دشمن ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, ہم للکاریں گے, ہم کھڑے ہو جائیں گے, ہم اپنے سینے پہ گولی کھانے سے دریغ نہیں کریں گے. اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ابھی نندن کا بالکل ذکر آتا ہے, اس آپریشن کا ذکر آتا ہے, کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو آنکھوں دیکھا حال ہے. رفیقی عالم, سیسل چودھری, ان لوگوں کے ہم نے قصے تو بہت سنے, پڑھے, اور ہمارا بچپن گزرا ان لوگوں کے قصے سن کے, ہماری ٹریننگ گزری, ان کی تصاویر اپنے کوریڈورز میں دیکھ کے, اپنے آڈیٹوریمز میں دیکھ کے ہم لوگوں نے اپنی ٹریننگ مکمل کی. بٹ 27 فروری وہ دن تھا جب ہم نے اس طرح کے ہیروز بنتے دیکھے اپنے آس پاس والوں میں سے. اور اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ ہیروز اسی قوم میں سے بنتے ہیں, اسی فوج میں سے بنتے ہیں, اور اسی نسل میں سے بنتے ہیں. صرف وقت آنے کی دیر ہے, اور اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے. نہ ہماری قوم کو شک ہونا چاہیے کہ جب وقت آئے گا تو فوج کیا, اس ملک کا ایک جوان دشمن کو جواب دینے کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا. بہترین. اچھا, پہلے کی جنگ میں اگر بات کی جائے اور اب کی جنگ میں کیا ڈفرینس آتا ہے؟ جنگوں میں ڈفرینس اگر آپ دیکھیں تو آج سے 1000 سال پہلے کر لیں تو تلواروں سے جنگ لڑی جاتی تھی, پھر گنز نے اس کی جگہ لے لی, پھر ایئر پاور کا یوز ہونا شروع ہو گیا. جہاز ہے, اسپیشلی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایئر پاور کا رول اتنا زیادہ ہو گیا کہ دنیا کو سمجھ آ گئی کہ کوئی بھی جنگ ایئر پاور, جہازوں کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتی. اب پوری دنیا میں اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی بھی جنگ ایسی نہیں ہے جہاں پہ ایئر فورس کے بغیر وہ جنگ کمپلیٹ ہو. ہم لوگ فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہیں ایئر فورس. دشمن جب بھی حملہ کرے گا ہم آرمی کے ساتھ, اپنے قوم کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں, ہم ہمیشہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو فرق جہازوں میں آیا ہے, ٹیکنالوجی میں آیا ہے, مگر بحیثیت مسلمان جذبے میں بالکل نہیں آیا. وہ وہی ہے جو بدر کی جنگ میں تھا, وہ وہی ہے جو احد کی جنگ میں تھا, وہ وہی ہے جب 1000 کا مقابلہ 3000 کے ساتھ تھا, وہ وہی ہے جو 1947 میں ایک ملک حاصل کرتے ہوئے تھا, وہ وہی ہے جو 65 کی جنگ میں تھا, وہ وہی ہے جو 27 فروری کو اس قوم نے دیکھا, ٹی وی پہ دیکھا, سوشل میڈیا پہ دیکھا, اور ہر جگہ دیکھا. اچھا, اگر ہم بات کریں فیملی کی, اگر تھوڑا کس سے بات کریں, لیکن ان کے کیا تاثرات ہوتے ہیں جب آپ کی, اسپیشلی آپ کی مدر کے, فادر کے, جب آپ کو بھیجتی ہیں گھر سے باہر, اور پھر کیا وہ ساری سچویشن کیا ہوتی ہے؟ میری والدہ صاحبہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے, شی ہیز پاسڈ ان 2010. تو ان کی تو دعائیں ہیں اس پہ, مجھے تو کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی دعاؤں کی وجہ سے ہی میں یہاں پہ ہوں. اور میں بڑے فخر سے بتاؤں گا کہ مجھے یقین ہے کہ ان کی دعائیں ہیں, میرے والد صاحب کی سپورٹ ہے کہ میں یہاں پہ ہوں. تو اس طرح کے جو مشنز ہوتے ہیں فیملی کے ساتھ اتنا شیئر نہیں کرتے ہیں چیزیں, کیونکہ کچھ چیزیں ڈیوٹی کمز فرسٹ ایون بیفور دا فیملی, کنٹری کمز فرسٹ ایون بیفور دا فیملی. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ راز رکھنی پڑتی ہیں, ٹریننگ کی ہوتی ہیں, ان لوگوں کو پریشان نہیں کر سکتے, کیونکہ والدین کے لیے تو اپنا خون بہت پیارا ہوتا ہے. تو ان سے شیئر ضرور کرتے ہیں, بٹ وہ چیز کرتے ہیں جو ہمیں پتہ ہے کہ وہ برداشت کر پائیں گے. مگر اس چیز کے یقین کے ساتھ جاتے ہیں اس مشن پہ, اس چیز کے یقین کے ساتھ ہر نیا دن شروع کرتے ہیں کہ ان کی دعائیں ہیں تو ہم ہیں. اوکے, بے شک ایسا ہی ہے. اچھا, مجھے اس کے علاوہ یہ بتائیے کہ پاک ایئر فورس کے ایونٹس کون کون سے, کوئی اسپیشل ایونٹس جو پاک فضائی کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے کہ ہم لوگ اپنے شہیدوں کو کبھی نہیں بھولتے. یہ تو اسلام بھی کہتا ہے شہید کبھی مرتا نہیں ہے, تو اس چیز کو پاک فضائیہ کبھی نہیں بھولتی. ہم اپنے شہیدوں کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. پاک فضائیہ کا دن ہو, 23 مارچ کا ہو, 14 اگست کا ہو, ہمارا ہر اسکواڈرن, ہر یونٹ اپنے اپنے شہیدوں کو یاد کرتا ہے, ان کی فیملیز کو انگیج کرتا ہے, ان سے ملا جاتا ہے. اس کے علاوہ آج 7 ستمبر کا دن ہے, پاک فضائیہ کی ہر بیس پہ آج کے دن کوئی نہ کوئی پروگرام منعقد ہوتا ہے جس میں بچوں کو بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے لیے سورس آف موٹیویشن بنے, ان کو پتہ چلے کہ ہماری افواج پاکستان کیا کر رہی ہیں, تاکہ وہ
چاہے فوج میں آئے نہ ہے مگر ایک جو حب الوطنی کا جذبہ ہے وہ ان کے اندر ضرور آئے. فوج میں آنا یا صرف فوج کی محبت کو انکلکیٹ کرنا ہم لوگوں کا مقصد نہیں ہے, حب الوطنی ہمارا مقصد ہے. بہت آپ نے اچھی بات کی کہ شہید جو ہے وہ کبھی مرتا نہیں. یہ ہیں فلائٹ لیفٹیننٹ منسم سعید جنہوں نے آج ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین نیوز اسٹوڈیو سے وقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے کیپٹل ٹی وی.